اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال اور ایسے افعال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیاروں میں ہو جائے، اللہ کے دوستوں میں ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، اور جس کے ساتھ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے، وہ اللہ کی رحمت سے ضرور داخل جنت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کے انداز اور اللہ والوں کے طریقے کچھ یوں ہوا کرتے ہیں کہ وہ جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہاں وہ حقوق العباد کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، اور حقوق العباد پورے کرنے کے اندر بھی بڑی تگد و کوشش کاوش کرتے ہیں۔ چاہے وہ اپنے خاندان سے کوئی مسئلہ تعلق رکھتا ہو، ایک فیملی سے تعلق رکھتا ہو، یا پڑوسی کے حقوق ہوں اس پر، یا اپنے ساتھ کاروبار کرنے والوں کے حقوق ہوں، الغرض معاشرے کے اندر کسی بھی طرح کے حقوق العباد کے جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر بڑے سنجیدہ ہوا کرتے تھے، اور اللہ والوں کا ہمیشہ طریقہ یہی ہے کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن حقوق اللہ کا معاملہ جہاں ہوگا وہاں ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہوگا، اور حقوق العباد اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک جس آدمی سے متعلق وہ معاملہ، وہ حق ہے، وہ راضی نہ ہو جائے، تو اس وقت تک اللہ بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں، اللہ اپنی رحمت سے کوئی ایسی سبیل یا کوئی ایسا معاملہ فرما دے کہ صاحب حق کو اس حق کے حوالے سے جو اس کا کسی دوسرے بندے کے ذمے نکلتا ہے، کسی چیز کے بدلے میں راضی فرما دے۔ جی ہاں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین دو آدمیوں کے مابین ایک معاملہ فرمائے گا جسے صلح کہا جاتا ہے، اور آج کا ہمارا یہ ٹاپک بھی صلح سے متعلق ہے۔ آپس میں اگر کسی کے ہاں کوئی ناراضگی ہو جائے، روٹھ جائیں، آپس میں بچھڑ جائیں، تو ہماری کوشش سے اگر کوئی مل جاتا ہے، روٹھا ہوا مان جاتا ہے، اور کسی کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اور ہماری کوشش سے اس کے درمیان صلح واقع ہو جائے اور وہ آپس میں باہمی طور پر صلح کر لیں، تو یہ بہت بڑا اچھا عمل اور نیکی والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو آپ مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک کی روشنی نظر آئی، آپ ایسے مسکرائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت
کے دن ہونے والے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دو افراد جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، تو ایک دوسرے کے حق میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اس آدمی کے ذمے میرے کچھ حق نکلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ تم جو ہے وہ اسے حق ادا کرو، اور یاد رکھیں قیامت کے دن حق اس طرح ادا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، یہ نہیں۔ اگر کسی کا حق کسی کے ذمے نکلتا ہو اور جب وہ اس سے تقاضا کرے گا تو وہ اس کی نیکیاں لے گا اس کے بدلے میں، اور اس کی جو دنیا میں کمائی ہوئی نیکیاں ہیں قیامت کے دن ان حقوق کے بدلے میں اس کو دینی پڑ جائیں گی کہ جو حق کسی دوسرے کے اس نے مارے ہوں گے، اپنی نیکیاں دے کر گویا کہ جو ہے وہ سامنے والا راضی ہوگا، اس کے بغیر راضی نہیں ہوگا۔ تو جس کے ذمے وہ حق نکلتا تھا وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین، اے رب کریم، میرے پاس تو اب کوئی نیکی بچی نہیں ہے، میرے پاس اب کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ اس سے فرمائے گا کہ اس کے پاس نیکی نہیں ہے، اب یہ کیا دے تمہیں؟ تو وہ کہے گا دوسرا آدمی کہ نیکی نہیں ہے تو پھر یہ ایسا کرے میرے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوائے، میرے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے، کیونکہ اس نے میرے حق دینے ہیں اور میں حق کے بدلے میں آج اپنے گناہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالنا جو ہے وہ چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کوئی جان قیامت کے دن یہ نہ چاہے گی کہ میں کسی اور کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا لوں، بلکہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میرے نامہ اعمال میں سے گناہوں کا بوجھ کچھ کم ہو اور کوئی اور اٹھا لے بوجھ، میرا یہ بوجھ کم ہو، میری یہ تکلیف اذیت مجھ سے دور ہو۔ لیکن کوئی دوسری جان کسی کے لیے بوجھ اٹھانا ہرگز پسند نہ کرے گی، لیکن یہاں یہ شخص یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مجھے جو ہے وہ میرے گناہوں کا بوجھ یہ اٹھائے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین اس آدمی سے ارشاد فرمائے گا کہ اوپر نگاہ اٹھاؤ، اور نگاہ اٹھا کر دیکھو کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس کو بڑے خوبصورت محلات نظر آ رہے ہیں، ایک ایسا محل ہے اور اس کے اندر سونا ہے، جواہرات ہیں، موتی ہے، خوبصورت تزئین کے ساتھ آراستہ ہے۔ وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب العالمین، اے میرے رب کریم، یا ارحم الراحمین، یہ محل کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے، شہید کے لیے، صدیق کے لیے؟ یہ اتنا خوبصورت جنتی محل تو کسے عطا فرمائے گا؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے یہ محل میں اسے عطا فرماؤں گا۔ تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ رب العالمین اس کی قیمت کیا ہے، کتنی ہے، اور کون ادا کر سکتا ہے اس کی قیمت؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا اس آدمی سے، اس بندے سے کہ اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ پوچھے گا میں بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ کہا جی ہاں، اس کی قیمت تم ادا کر سکتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کرے گا میں کیسے ادا کر سکتا ہوں، تو اللہ ارشاد فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے جو حق اس نے دنیا میں تیرا تلف کیا ہے، تو میں تمہیں یہ محل عطا فرما دوں گا۔ وہ فوراً کہتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں اس محل کے اندر داخل ہو جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے کو ملاحظہ گویا کہ فرما کر آپ مسکرا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں صلح صفائی رکھو، قیامت کے دن اللہ بھی جو ہے وہ صلح فرمائے گا۔ یعنی ایسے جن کے دو کے درمیان جھگڑا ہو چکا ہے، ایک کا حق دوسرے کے ذمے نکلتا ہے، اللہ بھی ان کے درمیان صلح فرما دے گا۔ تو صلح بہت اچھا عمل ہے اور اللہ کے پیاروں والا عمل ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم،
اگر کوئی ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو تیسرے فریق کو، تیسرے آدمی کو یہ چاہیے کہ ان کے درمیان وہ صلح کروائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا اہم ہے، یعنی قیامت کے دن بھی آدمی کے اس وقت تک جو ہے وہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی جب تک وہ آپس کے باہمی حقوق جو ہے وہ ایک دوسرے کے وہ پورے ادا نہیں کر لیتے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟ تو عرض کی کہ جن کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ فرمایا قیامت کے دن یہ مفلس نہیں ہوگا کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو مفلس ہے وہ شخص ہے کہ جو دنیا کے اندر عبادات جو کرتا تھا وہ تو لے کر آئے، نماز بھی لائے، روزہ بھی لائے، حج زکوٰۃ بھی لائے، لیکن کوئی آگے بڑھے اور کہے اس نے میرا حق مارا ہے، کوئی کہے اس نے مجھے مارا ہے، کوئی کہے اس نے مجھے گالی دی ہے، کوئی کہے اس نے میرا حق دبایا ہے، تو وہ سارے آپس میں اس کے اوپر جب یہ طرح طرح کے دعوے کریں گے تو اس وقت اس آدمی کی وہ نیکیاں جو ہیں وہ نیکیاں دوسروں کے اندر تقسیم کی جائیں گی۔ کوئی اس کی نماز لے کر چلا جائے گا، کوئی اس کا روزہ لے کر چلا جائے گا، کوئی زکوٰۃ اور صدقہ اور حج لے کر چلا جائے گا، پھر ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ابھی باقی ہوں گے کہ جو اپنا حق طلب کر رہے ہوں گے، تو پھر بالآخر وہ اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ یعنی اب یہ ایسا شخص ہے جو نیکیاں تو بہت لے کر آیا مگر اب مفلس ہو کے بچا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ بچے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کا مفلس جو ہے وہ یہ شخص ہوگا۔ تو اس لیے یہ معاملہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ 2 بکریاں جس میں ایک بکری کے سینگ ہوں اور دوسری بکری بغیر سینگ کے، اور سینگ والی بکری اس کو جو ہے وہ مارے، قیامت کے دن ان کے مابین کے اندر بھی جو ہے وہ فیصلہ فرمایا جائے گا اور اس بکری کو اس کا بدلہ جو ہے وہ دلایا جائے گا، حالانکہ یہ مکلف نہیں ہے، لیکن اس معاملے کے اندر روایات میں یہاں تک اس کی حساسیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے حقوق العباد کے معاملات کا بھی خیال رکھنا، اور جب باہمی طور پر مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی ناراضگی ہو جائے، کسی مسلمان 2 بھائیوں کے اندر کوئی ایسی اختلاف والی صورت ہو جائے، تو اب اللہ کے پیارے بندوں کا انداز یہ ہے کہ وہ ان کے مابین اتفاق والی صورت کوئی بنائے، وہ ان کے مابین صلح والی کوئی صورت بنائے۔ جی ہاں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز روزے سے بھی افضل ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ارشاد فرمائیے، تو آپ نے وہاں ارشاد فرمایا جن کے درمیان کوئی جھگڑا ہو چکا ہے ان کے درمیان جو صلح کرواتا ہے تو یہ عمل اس سے بھی افضل ترین عمل ہے۔ یعنی صدقے سے بھی افضل اس کو قرار دیا گیا، نماز سے بھی افضل اس کو قرار دیا گیا۔ کیوں کہ جب 2 کے درمیان مخالفت ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، تو پھر کئی گناہ اسی کے جو ہے وہ پس منظر میں جو ہے وہ اور واقع ہوتے ہیں کہ جب آپس میں ناراضگیاں ہیں پھر غیبتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینے کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب ان کے آپس میں دل ملا دیے جائیں اور صلح کروا دی جائے تو پھر یہ کتنے گناہوں کے کام جو ہونے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں، قرآن یہی ارشاد فرماتا ہے حتیٰ کہ میاں بیوی کے مابین بھی اگر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ جب ان کے مابین آپس میں ان کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو کیا کریں؟ ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ یعنی کچھ لوگ وہ بیوی کی طرف سے اور کچھ شوہر کی طرف سے یہ ایسے حکم بن جائیں اور آپس میں بیٹھیں اور ان کے مابین ارادہ یہ رکھیں کہ ہم صلح کروا دیں گے، تو اللہ بھی صلح پیدا فرما دیتا ہے، اتفاق پیدا فرما دیتا ہے ان کے مابین۔ وہ روٹھے ہوئے دل جو ہے وہ مان جاتے ہیں اور وہ جو 2 فیملیوں کے اندر ایک دھراڑ پڑ رہی ہوتی ہے وہ آپس میں جڑ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جب ایسی لڑائیاں سامنے آتی ہیں تو وہ آپس میں صلح کروانے کی بجائے وہ ایک دوسرے کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں،
ارے تم ایسے ڈر گئے ہو، تمہاری بیٹی کے لیے کیا رشتے کم ہیں، تمہارے بیٹے کے لیے کیا رشتے کم ہیں، تم دیکھو تو صحیح رشتے کتنے آئیں گے۔ یعنی معاذ اللہ وہ طلاق کی طرف انہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور طلاق جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص کسی کو بغیر کسی وجہ کے سبب کے طلاق کے اوپر ابھارتا ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے، یہ شیطانی کام کروا رہا ہے۔ اللہ کو سخت ناپسند یہ عمل ہے کہ کوئی بغیر کسی شرعی وجہ کے طلاق دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق یا خلا مانگتی ہے، طلاق کا سوال کرتی ہے۔ خلا مانگنے والی عورتوں کو منافق عورتیں کہا گیا ہے۔ طلاق بغیر کسی سبب اور وجہ کے مانگنے والی عورت کے بارے میں کہا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے جو ہے وہ اس کی خوشبو آئے گی اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ کون سی عورت؟ بغیر کسی شرعی سبب اور عذر کے جو اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے، اپنے شوہر سے طلاق کا تقاضا کرتی ہے۔ اور جو شخص ان کو ابھارتا ہے اس معاملے کے اندر، وہ بھی شیطان کا چیلا بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے روایت میں بیان کیا وہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو بلاتا ہے۔ کوئی چیلا کہتا ہے میں نے آج فلاں گناہ کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں کروا دیا، ایک آگے بڑھ کر کہتا ہے میں نے 2 میاں بیوی کے اندر طلاق کروا دی ہے۔ تو شیطان اسے پاس بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے، ہاں تو نے کام کیا ہے، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 میاں بیوی آپس میں جدا نہ ہوئے، ان کے بچے آگے جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، رل جائیں گے، ان کے بچوں کا مستقبل گویا کہ تباہ ہو جائے گا۔ 2 خاندان میں آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں گی اور یہ نفرتیں بسا اوقات خونی نفرتوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپس میں خونی رشتے جو تھے وہ بھی معاذ اللہ اب وہ خون ہو رہا ہوتا ہے، قتل تک کے معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے اندر کوئی ایسی نا اتفاقی والا معاملہ ہو، چاہے بھائیوں میں ہو، بہنوں میں ہو، میاں بیوی کی صورت میں ہو، خاندان کے لوگوں میں ہو، دوستوں میں ہو، ارے آپ ذرا غور کیجئے کہ جھوٹ بولنا کتنا برا عمل ہے، اللہ کو کتنا ناپسند ہے جھوٹ بولنا۔ قرآن جگہ بجگہ لعنت فرما رہا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمتوں کو بیان کر رہے ہیں، حدیثیں اس کی مذمتیں بیان کرتی ہیں۔ جھوٹا شخص جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ عند اللہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود جب صلح کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں شریعت یہ گنجائش دیتی ہے کہ اگر کچھ خلاف واقع بات، کوئی جھوٹی بات بھی اس میں شامل کر کے کسی میں صلح کروا دیں تو یہ بھی اجازت شریعت دیتی ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ صلح کروانے والا عمل کتنا عظیم عمل ہے، یہ کتنا عظیم عمل ہے، کیونکہ یہ لوگوں میں محبت بانٹتا ہے۔ صلح والا عمل لوگوں کے اندر اتفاق پیدا کرتا ہے، صلح والا عمل لوگوں کے اندر غیبت، تہمتیں، ان سب کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے۔ مثال کے طور پر ایک فریق ادھر ہے اور ایک فریق ادھر ہے۔ اب کوئی شخص ایک کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر یہ کہتا ہے کہ ارے تم کیوں نہیں آپس میں مل جاتے ہو، وہ تو تمہارے بارے میں بڑی تعریفیں کر رہا ہے، وہ تو تمہیں پتہ نہیں کیسے یاد کر رہا ہے، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ جلد سے جلد ہماری صلح ہو جائے، بس اس کا دل گویا کہ تمہارے بغیر نہیں لگتا، وہ صلح چاہتا ہے، وہ رضامندی چاہتا ہے۔ یہ باتیں اس نے نہیں کی لیکن اس نے اس کو کہہ دی، اسی طرح اس کو کچھ کہہ کر دونوں کو نرم کر دیا اور پھر ان دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے پیاروں کا عمل ہے۔ مدنی کے ناظرین، یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، صلح کروانا بہت اچھا عمل ہے، لیکن ایسا معاملہ نہ ہو کہ جہاں شریعت اب صلح کی اجازت نہیں دیتی تو اب ایسی جگہ پہ صلح نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ، یہ صلح جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں ہے جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اب ذرا غور کریں، اگر معاذ اللہ کسی نے
اپنی زوجہ کو، بیوی کو طلاقیں دے دی ہیں اور تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں، اب بظاہر تو میاں بیوی یہاں بھی جدا ہو گئے، تو اب ایسا نہیں کریں گے کہ کوئی کہے کہ نہیں صلح کرنے مل جائیں، نہیں، اب جو شریعت مطہرہ کا حکم اس کے لیے وہ وہی ہے کہ اب یہ اس پر حرام ہو چکی ہے، بغیر حلالہ شرعی کے اب اس کے دوبارہ نکاح کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو اب ان میں باہمی طور پر اب صلح کروانا تو یہ ناجائز آئے گا، یہ گناہ کا کام ہے، نہ ایسی صلح کروانا جائز ہے، نہ میاں بیوی کا کرنا جائز ہے، کہ اب جو شریعت کا حکم ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جو ایک معاملے کو حرام کو حلال کر دے تو وہاں شریعت اس کی گنجائش نہیں بیان کرتی، اس کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح اور کئی صلح ایسی ہوں گی، کوئی معاذ اللہ کسی سے آفر کرتا ہے کہ آپ برائی کرو، برا کام کرو، کوئی رشوت کی طرف بھیجتا ہے، کوئی کسی اور گناہ کی طرف، کوئی شراب کی طرف، دوست ہے آپس میں ناراض ہو رہے ہیں کہ شراب پیتا ہے اور دوسروں کو پلاتا ہے، اب کوئی نہیں اس کے ساتھ دیتا تو اس سے لڑائی کرتا ہے، تو اب اس معاملے پر صلح نہیں کروا دی جائے گی کہ ٹھیک ہے یہ آپس میں مل بیٹھ کے شرابیں بیچیں، آپس میں شرابیں جو ہے وہ پئیں، نہیں، صلح وہاں جائز ہے جہاں کسی حلال کو جو ہے وہ حرام یا حرام کو حلال کرنا جو ہے وہ نہ پایا جاتا ہو، تو ان چیزوں کا بھی خیال ہے وہ رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سے معاملات کے اندر وراثت کی تقسیم کاری کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ آپس میں بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں، بہنیں آپس میں ایک رنجش ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو یہاں ایسے معاملات کے اندر بھی جو دینی طور پر شرعی احکام ہیں وہ دیکھتے ہوئے ان کے مابین صلح کروانی، نہ کہ یہ کہ کسی کا حق دبا لیا جائے، کسی کو ویسے خاموش کرا دیا جائے، اس کا حق اسے نہ دیا جائے، اگر وہ حق کا تقاضا کرے تو اس سے لڑائی چھڑ جائے، تو اس طرح کے معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم شریعت کے احکامات کو بھی جو ہے وہ یوں جو ہے وہ پس پردہ نہیں ڈال سکتے، اور شرعی احکامات کے مطابق ہی ہم نے وہ صلح کا معاملہ کروانا ہوگا۔ تو بہترین عمل یہی ہے کہ ایسے مواقع پر علماء اسلام، مفتیان کرام، ان کی رہنمائی حاصل کی جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس معاملے کو ڈیل کیا جائے۔ مثلاً کے ناظرین، جب صلح کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ کئی چیزوں میں ہمیں اللہ کی رضا کے لیے موافق والا معاملہ وہ مقدم رکھنا چاہیے۔ انسان ہیں، غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اگر دیکھیں تو اللہ اپنے پیارے بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ بعض اوقات صلح نہ ہونے میں بیچ میں جو معاملہ آتا ہے غصہ، آپس کا بغض، نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ صلح کی طرف مائل نہیں ہوتے، لیکن آج اگر کوئی کسی کی غلطی خطا کو معاف کرتا ہوا آگے بڑھے تو قیامت کے دن اللہ بہت اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آج کسی کو معاف کر کے تو دیکھیں، ہم جو گئے وہ اپنے اسلاف کا، اللہ کے پیارے بندوں کا تذکرہ پڑھتے گئے، تو اگر کوئی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، وہ بھی غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ ایک دفعہ اعلان ہوگا، دوسری دفعہ اعلان ہوگا، پھر لوگ پوچھیں گے کہ وہ کون ہیں جن کا اللہ کے ذمہ کرم پر اجر ہے، وہ ہیں کون؟ تو منادی یہ ندا کرے گا کہ جو دنیا کے اندر دوسروں کو معاف کرتے تھے، آج ان کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ایسے میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے کسی کو معاف کیا، ہم نے کسی غلطی کو معاف کیا۔ جب وہ کھڑے ہوں گے تو انہیں حکم ہوگا کہ جاؤ، اللہ نے بلا حساب تمہاری مغفرت کر دی، تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے؟ تو کیوں نہیں پسند کرتے؟ ہمیں تو جب ہم کسی کی غلطی کو معاف کریں تو یہ تصور مان لیں کہ اللہ میری بھی غلطی کو معاف فرمائے گا، میری بھی اللہ خطا کو معاف فرمائے گا۔
تو درگزر والا پہلو، معاف کرنے والا پہلو، رحم آج کسی پر کریں رحم کیا جائے گا، کسی کے ساتھ اچھائی کریں اچھائی کی جائے گی، جو چیز دنیا کے اندر اچھی تقسیم کریں گے اللہ اس میں برکت ڈالے گا، وہ اس کا بدل دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ کسی کے پاس علم ہے، وہ علم پھیلا کر دیکھے، رب اس کا بدل اسے عطا فرمائے گا، اس کے علم کو بڑھا دے گا۔ مال ہے، مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، یہ لوگوں کو اندر نرمی کو تقسیم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا نرمی کا معاملات قیامت کے دن فرمائے گا، یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، رب اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو نرمی سے اللہ کی رضا کے لیے ان معاملات کو معاف کرتے ہوئے صلح کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، اور لوگوں کے مابین وہ صلح کروانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی صفات، ایسے اعمال ہم سب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپس میں پیار پیدا ہو جائے، آپس میں اتفاق رہے، گھروں کے اندر بھی اس انداز سے ہماری زندگی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک ہمارے لیے نمونہ، آئیڈیل ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو ایک والد ایز اے والد دیکھے، عظیم چیزیں اس کو نظر آئیں گی کہ کس طریقے سے بطور والد اس کو زندگی گزارنی ہے۔ شوہر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو بطور شوہر دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ کس انداز سے زندگی اس نے گزارنی ہے۔ بیوی ہے تو اسے تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عطا فرمائی ہے، وہ حضور کی زندگی کو، آپ کے اقوال کو، ارشادات کو دیکھے تو وہ بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے میں جب کامیاب ہوں گی تو پھر قیامت کے دن بہت بڑا اس کا اجر و ثواب پائیں گے۔ چاہے کوئی ماں باپ ہوں یا بیٹے ہوں، کوئی استاد ہو، کوئی پیر ہو یا کوئی مرید ہو، کوئی افسر ہو یا اس کا کوئی ملازم ہو، کوئی وزیر ہو یا مشیر ہو، الغرض کوئی بھی عہدہ ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے ایز اے مسلم دیکھیں کہ مجھ سے میرے رب نے کیا فرمایا ہے، مجھ سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھی زندگی گزرے گی، بہتر زندگی گزرے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا